بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے کے بارے میں بتائیں گے کہ کفار نے کس طرح سے سازشیں کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایک دن ابو جہل اور ولید بن مغیرہ نے مشورہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں قتل کر دیا جائے، اور طے یہ پایا کہ جب رسول خدا مسجد میں آ کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت ولید ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے گا۔ نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد الحرام میں تشریف لائے۔ آپ نے نماز شروع کی تو ابو جہل نے ولید بن مغیرہ سے کہا، اٹھو اور منصوبے کے مطابق محمد کو قتل کر دو۔ ولید وہاں سے آیا جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اس کے پاس آیا، لیکن اس وقت عجیب معجزہ ہوا۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ مجھے محمد کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن وہ خود کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ یہ سن کر ابو جہل اور اس کے ساتھی اٹھے۔ انہوں نے آپ کو مسجد الحرام میں بہت تلاش کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں مصروف تھے۔ ابو جہل نے ایک پتھر اٹھایا اور چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر مارے، لیکن وہ پتھر ابو جہل کے ہاتھوں سے چپک گیا۔ اس نے پتھر کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن پتھر جدا نہ ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، خدا را اس پتھر کو میرے ہاتھ سے جدا کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اس کے ہاتھ سے پتھر جدا ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے، ایک مرتبہ نصر بن حارث نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، مگر جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا تو کانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے ابو جہل سے کہا، میں جیسے ہی محمد کو قتل کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا تو مجھے سیاہ رنگ کے سانپ دکھائی دینے لگے جو منہ کھولے میری طرف آ رہے تھے، اس لیے میں ڈر کے مارے واپس آ گیا۔ عرب میں ایک فضل بن عمیر نامی شخص رہتا تھا جو بت پرست تھا، اس میں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ ایک مرتبہ اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ مکہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ وہ شخص مکہ آیا اور مسجد الحرام میں گیا۔ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے روبرو ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو فضیل ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں کیا نیت لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا، میں بیت اللہ کے طواف کی نیت سے یہاں آیا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا سے مغفرت طلب کرو اور اس کے حضور توبہ کرو۔ شیطان نے تمہارے دل پر پھونک ماری اور اس نے تجھے ایسے فعل کے متعلق دھوکہ دیا ہے جسے صرف وحشی افراد ہی سر انجام دیا کرتے ہیں، اور وہ جرم قتل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ باتیں سن کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کا روا روا کانپنے لگا۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس طرح وہ اسلام لے آیا اور بعد میں اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ کو ہر قیمت پر قتل کر کے رہیں گے، لیکن خدا نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اسی لیے دشمنوں کی ہر چال ناکام ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے جنگ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مشرکین آپ کے مقابلے کے لیے جمع ہو چکے تھے۔
جب مشرکین نے اسلامی لشکر کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا تو اس جگہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ رسول خدا اور آپ کے صحابہ کرام نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ اس دوران کچھ بارش ہوئی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بھیگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑاؤ کو چھوڑا اور کچھ دور درختوں کا جھنڈ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اپنے کپڑے خشک کرنے کے لیے درختوں کی ٹہنیوں پر پھیلا دیے۔ پھر آپ ایک طرف جا کر کچھ دیر آرام کرنے لگے۔ مشرکین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لشکر پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں سے دور ایک درخت کے نیچے سوتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، محمد کو سوتے میں ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ مشرکین کا سردار وہاں آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ اس نے تلوار بلند کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، محمد بتاؤ اس وقت میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بچا سکتا ہے۔ آپ کا جواب سن کر اس کے بدن پر لرزہ طاری شروع ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کی تلوار اٹھائی اور فرمایا، بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ نے اسے معاف کر دیا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے بھی دین اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔